تو نظامت کے ملکے کے ساتھ ساتھ نعت خوانے کا بھی ایک اچھا ملکہ رکھتا ہے۔ حضرات محترم، وقت تو اس بات کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا کہ اور آپ کے سامنے کلام پیش کیے جائے۔ بہت سارے شعراء کرام نے آپ کو اپنا کلام سنایا ہے، لیکن استاد الاساتذہ اور اس پروگرام کی خوبصورت صدارت کے فرائض اب تک انجام دیے ہیں۔ حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب، ان کا حکم ہوا ہے تو حضرت والا کے حکم کو مانتے ہوئے آپ کے سامنے آ کر کے حاضر ہو گیا۔ میں آپ کو بتا دوں، کل بھی حضرت والا کی صدارت میں مدرسہ تجوید القرآن، جس میں حضرت حافظ محمد ادریس صاحب معتمد ہیں، وہاں ایک پروگرام جلسہ ہوا سالانہ۔ حضرت کی صدارت میں بہت اچھا جلسہ اپنے اختتام کو بحسن خوبی پہنچا ماشاءاللہ، اور اسی کی یہ برکت ہے کہ آج کا پروگرام بھی بحسن خوبی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آئیے، حضرت والا کرسی پر جلوہ فروز ہیں، ان کے حوالے سے اور اسٹیج پر جتنے بھی اکابر تشریف رکھتے ہیں ان کے حوالے سے یہ شعر پڑھتا ہوں۔ اور شعر پڑھنے سے پہلے ماں حضرات کی توجہ کا طالب ہوں۔ پہلے چند اشعار ترنم کے ساتھ بلند آواز سبحان اللہ کہہ کر کے دکھاؤ۔ سبحان اللہ، جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہہ گے آپ کو مزہ بھی آئے گا، ہر سبحان اللہ کا الگ ثواب ملے گا۔ کیا بلند آواز ہے سبحان اللہ۔ کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے غربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے غربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے، تمہیں ایک اکثر نسخہ بتا دوں، یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا، نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو۔ یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا، نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو۔ مابئی نبیتی کا فرمان دیکھو، ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا، مدینے کی گلیاں ہے جنت کا نقشہ، نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو۔ یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ مدینے کی گلیاں ہے جنت کا نقشہ، نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو، اور بڑی ہی مبارک ہے روزے کی مٹی، بنا لو اسے اپنی آنکھوں کا سرور۔ آئیے دو شعر اور، کہ کسی کی کیا مجال کہ میرے نبی کی مثال دے، کسی کی کیا مجال کہ میرے نبی کی مثال دے، پچھم سے آج بھی کوئی سورج نکال دے، کسی کی کیا مجال کہ میرے نبی کی مثال دے، پچھم سے آج بھی کوئی سورج نکال دے، اور بک جائے جھوپڑی مجھے منظور ہے خدا، لیکن مدینہ جانے کا رستہ نکال دے۔ مجھے منظور ہے خدا، لیکن مدینہ جانے کا رستہ نکال دے۔ اور کسی شاعر نے کہا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، اور سوچتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ آئیے وقت بہت کم ہے، حضرت والا کہہ رہے کہ ترنم کے ساتھ انشاءاللہ ترنم کے ساتھ آپ سمجھ فرمائیں کہ آج اونچی اونچی جو ہستیاں چمکتی ہیں، آج اونچی اونچی جو ہستیاں چمکتی ہیں، آج اونچی اونچی جو ہستیاں چمکتی ہیں، فیض ہے مدارس کا
میرے استاد محترم جناب حافظ محمد ادریس صاحب جو آپ کے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی عرصے سے دینی خدمت انجام دے رہے ہیں وہ انعام سے نواز رہے ہیں میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے جی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہمارے سلوک اور تعلیم قائم دائم رکھے آمین آمین آج شاہد رحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ حوالے سے شعر پہنچا ہم آپ کی خدمت میں جی عنایت کیجیے عنایت کہ آج اونچی اونچی جو ہستیاں چمکتی ہیں فیض ہے مدارس کا ٹوپیاں چمکتی ہیں اور ان کو کیا سمجھتے ہو یہ نبی کے وارث ہیں جی ان کو کیا سمجھتے ہو یہ نبی کے وارث ہیں ان کے دم قدم سے ہی بستیاں سنورتی ہیں ان کے دم قدم سے ہی بستیاں سنورتی ہیں بے شک بے شک اسٹیج پر مفتی زاہد صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کی توجہ شعر میں جی جی مفتی زاہد صاحب ارشاد اللہ کہ جو پڑھاتے ہیں قرآن خود بھی پڑھتے رہتے ہیں جو پڑھاتے ہیں قرآن خود بھی پڑھتے رہتے ہیں ان کی ذات میں اکثر خوبیاں چمکتی ہیں ان کی ذات میں اکثر خوبیاں چمکتی ہیں حضرت نے مجھے نام کے لیے کہا ہے اس کو شعر نام نبی کی بھی اس کے بعد پھر حضرت والا سے مخاطب ہو شعر دیکھیں کہ دونوں عالم کا وصول